ہمیں جوائن کیا جی وزیر اطلاعات اور وزیر پارلیمانی امور اس وقت جو نگران سیٹ اپ کی ترجمانی کرنے والا چہرہ ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے. سولنگی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی شکریہ آپ کا. تو سولنگی صاحب جو نگران حکومت کا کام تھا ایک شفاف انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کو آپ نے اسسٹ کرنا تھا یا آپ نے یہ انعقاد کرانا تھا؟ آئینی طور پر آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ اگر ہم ری ڈیفائن کر لیں یا ڈیفائن ہوئی کو دوبارہ دہرا دیں تو آپ نے اسسٹ کرنا تھا. جی بالکل. تو اب کہانی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جو نگران حکومت کی وزارت داخلہ نے ٹیلی فون سروس معطل کی تھی اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہو گیا. اچھے خاصے الیکشن شفاف ہوئے، پولنگ شفاف ہوئی، لیکن کریڈیبلٹی پہ اتنا بڑا سوال پیدا ہو گیا. جی میرے خیال میں وزارت داخلہ نے جو موبائل فونز معطل ہوئے تھے اس دن اس کی کافی تفصیل سے وضاحت کی تھی اور پریس کانفرنس میں بھی ہم نے اس کی وضاحت کی تھی. ہمارے خیال میں ہمارے جو ووٹرز ہیں ان کی زندگی زیادہ اہم تھی اور ہمارے خیال میں اگر ہم یہ نہ کرتے تو زیادہ نقصان ہوتا اور اس کے نتیجے میں یہ جو ابھی 48% جو ووٹنگ کی شرح ہے شاید یہ بھی نہ رہتی اگر خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردی کی واردات ہوتی. اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے سولنگی صاحب، لیکن ظاہر ہے ووٹ ڈالنے کا جو عمل ہے، ووٹرز جب باہر تھے وہ تو 5 بجے 6 بجے 7 بجے چلے 7 بھی گھر جانے میں 7 بج گئے ہوں گے کسی کو، تو یہ پھر پوری رات کیوں سروس معطل رہی؟ میرے خیال میں آپ کے علم میں ہے کہ معاملہ صرف ووٹ دینے کا نہیں تھا بلکہ پولنگ اسٹیشن جو پورے ملک میں بکھرے ہوئے تھے وہاں سے نقل و حمل جو تھا بیلٹ باکسز کا، عملے کا، اور کچھ تو علاقے بہت ہی دور دراز کے علاقے بھی تھے تو یہ بھی خطرات تھے. اس طرح کی وارننگز بھی تھی کہ یہ جو عملہ ہے جب موو کرے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہ جو تنصیبات ہیں، جو بیلٹ باکسز ہیں، جو کنوائے ہیں ان پہ بھی حملے کا خطرہ تھا. تو اسی وجہ سے وزارت داخلہ نے پی ٹی اے سے یہ کہا تھا کہ جب تک وہ مطمئن نہیں ہو جاتے ایک خاص وقت تک اس کو. سولنگی صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ سوال کرنا. سولنگی صاحب وہ بیلٹ پیپر کو ہم دھماکوں سے تو بچاتے رہے خدا نہ خواستہ کسی دہشت گردی کی واردات سے، لیکن یہ 3 دن سے جو یہ بیلٹ پیپر اور سارا عمل متنازع ہو گیا ہے وہ بہتر نہ ہوتا اگر وہ کھول دیے جاتے؟ سگنل ووٹر بھی گھر چلا گیا تھا، عمل بھی رک گیا تھا، رات 1 بجے تک سگنل بند کر کے زیادہ بڑی کنٹروورسی نہیں پیدا کر دی؟ نہیں جی، یہ بالکل ہم یہ خطرہ نہیں مول لے سکتے تھے. ہمارے لیے لوگوں کی زندگی زیادہ اہم تھی اور خود یہ جو نقل و حمل تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی اس کو سیکیور کرنا ہمارے لیے زیادہ مناسب تھا. تنازعات الیکشن اور الیکشن کے عمل کا اور الیکشن کی تاریخ کا حصہ رہے ہیں. 2018 کے انتخابات کے حوالے سے بھی تنازعات تھے، 2013 کے حوالے سے بھی تھے. تو ہم تنازعات کی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن ہماری ذمہ داری تھی کہ لوگوں کی جو زندگی ہے اس کا تحفظ. سولنگی صاحب آخر میں مجھے صرف یہ بتا دیں، سوال پوچھنا چاہوں گا سولنگی صاحب. خواجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ پوچھ لیجیے، آپ بھی، میں روک نہیں رہی ہوں. ایک سوال میں نے سولنگی صاحب سے پوچھنا ہے کہ کب تک جو انتقال اقتدار ہے وہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہو جائے گا؟ پہلے مجھے آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ 2018 کے جو انتخابات تھے ان پر کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھے تھے، اس میں بطور جرنلسٹ آپ بھی شامل تھے. وہ انتخابات پہ آپ نے بھی بڑے سوالات اٹھائے تھے. آپ ایز اے وزیر اطلاعات تو آپ ہیں ہی ہیں، یہ کیونکہ آپ کو دیا گیا نگران حکومت کے حوالے سے ایک سیٹ اپ ہے، پھر آپ نے پھر دوبارہ جرنلزم بھی کرنی ہے. کیا یہ جب 2018 کے انتخابات پر سوالات اٹھائے تھے جس میں آپ بھی شامل تھے اور 2024 کی جو انتخابات کی کریڈیبلٹی جو اچھی بھلی بالکل جو نتائج سے بھی واضح ہو رہی ہے لیکن اب اس کو مشکوک بن گئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی 2018 کی طرح 2024 کے جو انتخابات ہیں ان کو ایک ہی پلڑے میں رکھ کر تول سکتے ہیں؟ جی یہ جو ناپ تول کا جو کام ہے وہ آپ کو خود کریں، آپ تجزیہ کار ہیں. ہماری جو ذمہ داری تھی ایک پرامن اور شفاف انتخابات کرانا، ہم نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے اور جس طرح کے نتائج آئے ہیں خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں،
जिस तरह के बड़ी बड़ी शख्सियात जिस तरीके से उनको शिकस्त हुई है और ऐसे लोग मुंतखब होके आए हैं जिनके बारे में अंदाजा था कि शायद उनको मुंतखब नहीं होने दिया जाएगा, वो इसकी गवाही देते हैं कि इंतखाबात जो है वो शफाफ हुए हैं। बाकी तनाजात और जी, जो सोलंकी साहब एक आखिरी है, सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपके पास जाहिर है हुकूमत सोच रही है कि कैसे जो इंतकाल इक़्तिदार का मरहला है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा, आप लोग आपस में इस बात पे कुछ गौर व खोज कर रहे हैं या आपको कोई ऐसी चीज कन्वे हुई है जमातों की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कैसे आगे मामला बढ़ेगा? आपसे बेहतर किसको मालूम है कि एक आइन के अंदर और कानून के अंदर एक तरीक़ाकार वज़ा है जी, जिसके तहत जब सरकारी तौर पर नताइज मुतल्लिका असेंबलियों तक पहुंच जाएंगे तो जो इस वक्त जो स्पीकर हैं वो इजलास बुलाएंगे। हम तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही मुंतखब वजीर आजम और वज़राए आला हल्फ लेते हैं तो हम अपना जो दूसरा काम है वो जाकर करें। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपने हमें वक्त दिया जी।